السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یاد رہے ہم اس وقت پارہ 27 میں ہیں اور سورہ قمر ہم پڑھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 26 تک کل ہم نے تلاوت کی ہے۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 27 اور آخری 3 پارے ابھی تک ہم نے مکمل کیے ہیں۔ ابھی ہم نے انشاءاللہ پورا قرآن مجید مکمل کرنا ہے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ رہے اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ رہی تو انشاءاللہ ہم مکمل قرآن مجید ضرور کریں گے۔ تو چلیں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا مرسل الناقۃ فتنة لهم فارتقبهم واصطبر یاد رکھیں ہمیشہ قرآن مجید میں نون کے اوپر جب شد آ جائے تو اس کا غنہ ادا کرنا ضروری ہے، نون کے اوپر یا میم کے اوپر۔ اس کے علاوہ بھی کچھ صورتیں ہیں غنے کی، لیکن یہ آپ پہلے اپنے ذہن میں رکھیں، نون پہ شد آ جائے یا میم پہ شد آ جائے تو وہاں پہ ہر حال میں غنہ کیا جائے گا۔ غنہ اس آواز کو کہا جاتا ہے جو ناک میں ٹھہر جاتی ہے۔ کیسے؟ یہ جو آپ کو خاص آواز آئی ہے رکنے کی، جہاں پہ میں اسی کو غنہ کہتے ہیں۔ آگے الف مدہ ہے تو اسے غنے کے ساتھ ساتھ کھینچ کے بھی پڑھیں گے۔ کیسے؟ انا مرسل الناقۃ، را ساکن سے پہلے پیش ہے تو را ساکن پر پڑی جائے گی۔ یاد رکھیں کبھی بھی را ساکن ہو تو اس کے پیچھے والے حرف کی حرکت کو دیکھا جائے گا۔ اگر پیچھے والے حرف کے اوپر پیش یا زبر ہے تو را پر پڑی جائے گی، اگر پیچھے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو را باریک پڑی جائے گی۔ تو ہم پر کیسے پڑھیں گے؟ مور، یہ میں نے پر کا مطلب ہے موٹا کر کے پڑھنا۔ مرسل الناقۃ، آپ نے دھیان دیا میں نے یہاں پہ غنہ کیا ہے کیونکہ یہاں پہ پھر ہمارے پاس نون کے اوپر شد ہے تو اصولاً یہاں پہ غنہ بنتا ہے، اور یہ قاف موٹا ہے۔ 7 ایسے حروف ہیں جو موٹے یعنی کہ پر پڑے جاتے ہیں، انہیں حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے۔ وہ 7 حروف کون سے ہیں؟ خا، صاد، ضاد، طا، غین، ضاد، قاف، طا، یہ وہ 7 حروف ہیں۔ ان کا مجموعہ ہے خسوہ، زختن، قز، یہ وہ 7 حروفوں کا مجموعہ ہے جو ہمیشہ پر یعنی کہ موٹے کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے قاف کو کیا پڑھا؟ ناقاتی، ناقاتی، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ فتنۃ لہم، یہاں ان 2 الفاظ کے درمیان میں ایک قاعدہ ہو رہا ہے، اس قاعدے کا نام ہے ادغام بلا غنہ۔ وہ قاعدہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب نون ساکن، یعنی نون ساکن کہتے ہیں جب نون کے اوپر ساکن جزم آ جائے، یا تنوین یعنی کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد لام آ جائے یا را آ جائے تو وہاں پر ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوتا ہے۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے ان دونوں کو ملا دینا، اور بلا غنہ کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ کسی قسم کا غنہ نہیں کرنا، غنہ کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم نے اس کو پڑھا فتنۃ لہم۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، خواہ یہاں پہ رک جاتے ہیں، یعنی وہ پڑھتے ہیں فتنۃ لہم، یہ حرام ہے، یہ پڑھنا ایسے جائز نہیں ہے۔ تو یہاں پہ ہم بغیر غنے کے کیسے پڑھیں گے؟ فتنۃ لہم فارتقبہم، فارتقبہم۔ اب میں نے یہاں پہ را کو پر پڑھا کیونکہ را ساکن ہے اور پیچھے والے حرف پہ زبر ہے، اس لیے را کو پر پڑھا، الف پڑھا ہی نہیں جائے گا، فا اور را آپس میں جڑ جائیں گے۔ دوسرا میں نے قاف کو پر پڑھا کیونکہ قاف ان حروف میں شامل ہے۔ اب دیکھیں قاف کے نیچے زیر ہے لیکن پھر بھی قاف پر پڑھا جائے گا۔ قاف ان 7 حروف میں شامل ہیں جو ہر صورت میں پر یعنی کہ موٹے کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ فارتقبہم واصطبر، واصطبر، سواد کو ہم نے پر پڑھا کیونکہ سواد پھر سے ان حروف میں شامل ہے۔ طا بھی پر پڑھے جانے والے حروف میں سے ہے تو ہم طا کو بھی پر پڑھیں گے، البتہ ہم را کو باریک پڑھیں گے
کیونکہ را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے زیر ہے تو را باریک پڑی جائے گی، ٹھیک ہے. وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ، وَنَبِّئْهُمْ، حمزہ کے اوپر ساکن آپ کو نظر آ رہا ہے، اس ساکن حمزہ کی وجہ سے یہاں پہ جھٹکا پیدا ہوگا، لیکن یہ یاد رکھنا کہ جھٹکے کی آواز حمزہ کی ہی ہونی چاہیے نہ کہ عین کی. یعنی کہ بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں وَنَبِّئْهُمْ، عین کی طرف چلے جاتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ حمزہ ہے تو اس کو ہم حمزہ ہی پڑھیں گے. کیسے؟ وَنَبِّئْهُمْ، ٹھیک ہے، نرمی کے ساتھ پڑھیں گے اور جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اچھا جی، ہا کا تلفظ حلق کے آخری حصے سے نکلتا ہے، اسے کہتے ہیں ہا. اس کو ادا کرتے ہیں وَنَبِّئْهُمْ، اس طریقے سے اس کو ادا کیا جاتا ہے. أَنَّ الْمَاءَ. اچھا جی، نون کے اوپر آ گئی ہے شد، پھر ہم غنہ ادا کریں گے. آگے جو آپ کو یہ مد نظر آ رہی ہے، یہ مد 4 ساکن تک لمبی کی جانے والی مد ہے، ٹھیک ہے. اس مد کو 4 سیکنڈ تک لمبا کرتے ہیں. کیسے؟ ماء، ٹھیک ہے. قسمۃ بینہم. اچھا جی، یہاں پہ ایک لاب کا قاعدہ ہو رہا ہے، یاد رکھیں. نون ساکن یا نون تنوین. نون تنوین میں نے بھی آپ کو بتایا 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو نون تنوین کہتے ہیں، یہ 2 پیش ہیں. نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو نون ساکن یا تنوین میم میں بدل جاتے ہیں، ٹھیک ہے. جب میم میں بدل جاتے ہیں تو وہ میم ہی پڑھا جاتا ہے. اس قاعدے کو اقلاب کہتے ہیں. اگر آپ کو نہیں سمجھ آئی تو آپ اتنا یاد رکھیں، جب ایسے چھوٹا سا میم آ جائے تنوین کے اوپر یا نون ساکن کے اوپر تو وہاں پہ آپ نے ہونٹ بند کر کے غنہ کرنا ہے اور میم کو پڑھنا ہے نہ کہ تنوین کو. کیسے؟ قسمۃ بینہم. ہاں کا دھیان رکھنا آپ نے. کل شرب محتضر. دھیان رکھیں، بہت کچھ ہے ایک 2 لفظوں میں سیکھنے کے لیے. کلو، ہم نے لام کو لمبا نہیں کیا، اب اکثر لوگ پڑھتے ہیں کلو، ٹھیک ہے، یہ غلط ہے. شرب محتضر، یہاں پہ تنوین کے بعد میم آیا ہوا ہے، یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ بن رہا ہے. یاد رکھیں، جب نون ساکن کے بعد یا نون تنوین کے بعد یا میم واو نون ان 4 حروف میں سے کوئی سا بھی ایک حرف آ جائے تو وہاں پہ بغیر غننے کے آگے نہیں جا سکتے. ملانا ہے ہم نے اس لیے اس کو ادغام کہتے ہیں، اور غنہ کرنا ہے اس لیے اس کو ادغام بالغنہ کہتے ہیں. کیسے ہوگا غنہ؟ شرب محتضر. ہا کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے، تا باریکی سے پڑھنا ہے. ایسا نہ آپ زوات کو پر پڑھتے پڑھتے تا بھی پر پڑھ لیں، یہ تا ہے توا نہیں ہے. یعنی کہ بعض لوگ پڑھتے ہیں، میرے سامنے جو غلطیاں ہوتی ہیں میں ان کی نشاندہی کرتی ہوں. بعض لوگ پڑھتے ہیں محتضر، یعنی کہ زوا بھی پر اور تا بھی پر. تا پر نہیں پڑھی جاتی، توا پر پڑھا جاتا ہے، تو ہم اسے پڑھیں گے محتضر. تضور، دونوں کو الگ الگ دھیان سے سیکھیں. زواد پر پڑھیں گے کیونکہ زواد حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور را کو بھی پر پڑھیں گے کیونکہ را ساکن کریں گے تو اس سے پہلے حرف پہ زبر ہے، اس لیے ہم را کو پر پڑھیں گے. اس چیز کا آپ نے ضرور خیال رکھنا ہے. اکثر اچھے پڑھنے والے بھی اس چیز کا خیال نہیں رکھتے، آپ نے ضرور رکھنا ہے. فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ. فَنَادَوْا، یہاں پہ ہمارے پاس واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے حرف پہ زبر ہے تو یہاں پہ لین کا قاعدہ ہو رہا ہے. اس کو لمبا نہیں کریں گے لیکن پیچھے الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہے، اس کو لمبا کریں گے. کیسے؟ فَنَادَوْا، ٹھیک ہے. صَاحِبَهُمْ، ہا اور ہا اس کا فرق میرے ادا کرنے سے سیکھیں. یہ دونوں الگ الگ جگہ سے نکلتے ہیں اور دونوں کو ان کا مخرج بھی الگ ہے. یہ حلق کے درمیان سے نکلتا ہے اور یہ حلق کے آخری حصے سے نکلتا ہے. تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ صاحبہم فتعاطوا فتعاطوا. فا زبر فا، تا زبر تا، فتا. اس سے زیادہ لمبا نہیں کرنا.
ہاں آئین کے بعد الف مدہ ہے تو الف مدہ کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے, اسے لمبا کریں گے. تو آ پہ کھڑی زبر ہے تو کھڑی زبر بھی ہم نے ادا کرنی ہے, زبر نہیں پڑھنی اس کو, صرف زبر, کھڑی زبر ہے. یا سائلنٹ ہے, یا نہیں پڑھا جائے گا. فتعاطى فعقر فعقر, ٹھیک ہے. آئین کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے, فا کو لمبا نہیں کرنا, ایسا نہ پڑھے فا کر پڑھ لیں آپ, ایسا کرتے ہیں لوگ. فعقر فعقر رکے بغیر. قاف بھی موٹا پڑھنا ہے, را بھی پر پڑھنا ہے کیونکہ را ساکن ہے اور پیچھے والے حرف پہ زبر ہے. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ, یہ آیت ہم نے کافی دفعہ پڑھ لی ہے. اب کل مجھے اسٹوڈنٹ سبق سنا رہی تھیں, پڑھ رہی تھیں فَكَيْفَ كَانَ, نہیں, فَكَيْفَ نہیں ہے, فَكَيْفَ فَكَيْفَ كَانَ, ٹھیک ہے. عذابی یا مدہ, ونذر را پر, را ساکن ہو گئی وقف کی وجہ سے, ساکن را سے پہلے پیش ہے تو را پر پڑی جائے گی. اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً, صیحہ وقف دیکھیں, اب میرا سانس ٹوٹ رہا تھا, میں نے وقف کیا, کلیئر کر کے بتاؤں کیسے. صیحہ, ہا بھی اور ہا بھی یاد رکھیں. اگر تا گول تا کے اوپر وقف آ جائے گا تو گول تا گول ہا بن جائے گی, ٹھیک ہے. جب کبھی گول تا پہ وقف کرنا پڑ جائے, اکثر یہاں پہ آخر میں بھی آتا ہے, کافی دفعہ ہم نے پڑھا ہے. اب بائی چانس آیت کے درمیان ہوا تب بھی گول تا ہا بن جائے گی. ہاں جب ہم ملا کے پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے. صیحۃ واحدۃ فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ, كَهَشِيمِ ہاں کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے. محتظر, کافی ساری چیزیں ہیں, دیکھتے ہیں شروع سے. اِنَّا غنہ پلس مد, نون پہ شاد آئی تو ہم نے غنہ کیا, اور مد آئی آگے تو ہم نے الف مدہ کے اوپر مد بھی ادا کی. کیسے. اِنَّا أَرْسَلْنَا, را ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ را پر پڑی جائے گی, یعنی کہ موٹی کر کے پڑی جائے گی. اب باریک را کیسے پڑھتے ہیں, پڑھتے ہیں ارسلنا ارسلنا. یہ خوبصورتی لگ رہی ہے کیا, یا کیسے قرآن مجید پڑھنے کی خوبصورتی لگ رہی ہے. ارسلنا, اچھا لگ رہا نا اسے سن کے, ایسے ہی پڑھنا ہے. را ساکن سے پہلے زبر ہے تو را پر پڑھنی ہے. یہ الف مدہ ہے, الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف مدہ ہے. علیہم صیحۃ, علیہم, عین الف نہیں ہے یہ, ایسا نہ آپ اس کو علیہم پڑھیں تو پھر تو آپ اپنے ہاتھوں سے قرآن مجید کو غلط پڑھ رہے ہیں, لفظوں کو بدل کے پڑھیں. یہ اردو نہیں ہے, یہ عربی ہے. اردو میں تو ہم کسی بھی لفظ کو کسی جگہ پہ بول دیتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا, ملتے جلتے ہوتے ہیں تلفظ, لیکن یہاں پہ ہر ایک لفظ کا الگ سے مخرج ہے. اگر آپ تمام مخارج کا بیان پڑھنا چاہتے ہیں تو میں تقریباً کچھ دن پہلے میں پڑھا چکی ہوں, 1 ماہ پہلے شاید پڑھائیں, آپ کلاسز چیک کر لیں. بے شک تمام مخارج میں نے پڑھائے ہیں کہ کون سا لفظ کہاں سے نکلتا ہے. یہ ہے عین اور یہ حلق کے درمیان سے نکلتا ہے. علیہم نہیں اس کو پڑھیں گے, ہم پڑھیں گے علیہم. ہاں کو آپ نے حلق کے آخری حصے سے ضرور نکالنا ہے. صیحۃ واحدۃ, سواد کو پر پڑھنا ہے کیونکہ سواد حروف مستعلیہ میں سے ہے. ہا کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے کیونکہ ہا ہے, ہا بھی نہیں ہے اور خا بھی نہیں ہے. صیحۃ. اچھا جی, یہاں پہ ہمارے پاس ایک قاعدہ ہو رہا ہے جسے کہتے ہیں ہم ادغام بالغنہ کا قاعدہ. وہ کیسے ہوتا ہے, جب کبھی قرآن مجید میں نون ساکن یا نون تنوین کے بعد یا میم واو نون ان چاروں میں سے کوئی سا بھی ایک حرف آ جائے, ابھی پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے, تو وہاں پہ ادغام بالغنہ ہوتا ہے, یعنی آپس میں ملاتے بھی ہیں اور غنہ بھی کرتے ہیں. صیحۃ واحدۃ فَكَانُوا, ہا کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے. یہاں پہ اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے, آپ لوگ جانتے ہیں اچھی طرح اخفا کا قاعدہ. اگر کوئی نیا اسٹوڈنٹ ایک بھی ہے تو میں اس کے لیے بتانا چاہوں گی, نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور نون تنوین کی آواز کو چھپا دیتے ہیں.
اصل میں حروف اخفا کا مطلب یہی ہے چھپانے والے حروف، یعنی ان حروف کی وجہ سے پچھلے نون ساکن یا نون تنوین کو چھپایا جاتا ہے۔ فَكَانُوا كَهَشِيمِ كَهَشِيمِ کاف کو باریک پڑھنا ہے۔ فَكَانُوا میں بھی کاف باریک ہے لیکن واو مدہ بھی ہے، فَكَانُوا نہیں پڑھنا آپ نے کہ فَكَانُوا غلط، فَكَانُوا درست۔ كَهَشِيمِ محتصغر ہا کا دھیان رکھیں، تا باریکی سے پڑھیں، زوا کو پر پڑھیں، را ساکن سے پہلے زیر آ گئی ہے تو را باریک پڑھیں، محتصغر۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے۔ آیت نمبر 31 تک ہم نے پڑھ لیا ہے۔ امید ہے آج کی کلاس سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ اللہ پاک قرآن مجید کو ہمارے سینوں میں اچھے طریقے سے اتار دے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن مجید کو صحیح طور پہ پڑھنے اور سمجھنے کی، اور واقعی یعنی معنی اس کے ہمیں آنے چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اس کی توفیق دے۔ اجازت چاہتی ہوں آپ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔